یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب وصیت کو سن کے جو میک چینجز کر رہے، پھر جو اس وصیت کے سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دے گا، مطلب اس میں کوئی چینجز کر دیے وصیت سننے کے بعد تبدیل کرے گا، تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا، اور اللہ یقیناً سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اگر کوئی وصیت سن کے اس میں کوئی چینجز کر رہے تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بات عنوانی کا یا کسی جرم کا ارتکاب ہو یا اندیشہ ہو، پھر یہ شخص ان میں آپس میں مصالحت کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تو خود معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے مومنوں، آگے فرمایا جا رہا ہے، مومنوں سے خطاب ہے۔ اس آیتوں میں کیا بیان کیا جائے گا؟ روزوں کے بارے میں۔ روزے کیا ہے؟ فرضیت ہے۔ اے مومنوں، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کس وجہ سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی، ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے چند دن ہیں، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورا کر لیا کرو، اور جو روزوں کی طاقت رکھتا ہے لیکن رکھتا نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاجوں کو کھانا کھلا دے، اور جو کوئی نیکی اپنے شوق سے کرے گا تو اس کے حق میں بہت اچھا ہے۔ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تم جانو۔ روزوں کا مہینہ ایسا مبارک ہے جس میں قرآن مجید اترا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہے، اور جو حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو، اور اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی یعنی مطلب اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور عظمت کو یاد کرو، اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے، دریافت کرے، تو تم کہہ دو کہ میں تو تم سے بہت قریب ہوں، میں تو دعا مانگنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جبکہ وہ دعا کرتے ہو تو وہ بھی میرے حکم کو مانے اور عمل کرے، اور مجھ پر پورا یقین کرے تاکہ وہ نیک راستے پائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّہُمْ یرشدون۔ تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا اب حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا۔ اب تم ان سے روزے کی راتوں میں مباشرت کرو، جو انٹیمیسی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ، اور اللہ سے طلب کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر تم روزہ رات تک پورا کرو، اور جب مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو، یہ اللہ نے حدیں لگا دی ہے، ان کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی یہ آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈرے۔
اور ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھایا کرو اور نہ اس کو جانتے پوچھتے حاکموں کے پاس اس نیت سے پہنچاؤ کہ ناجائز طور پر لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کے بارے میں یہ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا ہے اور بڑھتا کیوں ہے۔ تم کہہ دو کہ لوگوں کے کاموں کے اوقات اور حج وغیرہ کے تاریخیں معلوم کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص حرام سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، بلا شبہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ لا يحب المعتدین۔ آیت نمبر 191 سورۃ البقرہ جز نمبر 2۔ اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل سے کہیں زیادہ شدید ہے، اور جب تک وہ تم سے خانہ کعبہ کے آس پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں، اگر وہ تم سے وہاں لڑے تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنے کا فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کے دین قائم ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوائے کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ احترام کے مہینے بادل ہے، احترام کا مہینہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے الشہر حرام بالشہر حرام، جو سیکرٹ منتھس ہے، اور ادب کے چیزیں بدلہ ہے ادب کی چیزوں کا، بس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی کرنا، ایکولنٹ، جیسا انہوں نے تم پر کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تم جان لو کہ اللہ محض اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کیا کرو، بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور اللہ ہی کے رضا کے لیے حج پورا کرو اور عمرہ پورا کرو، اور اگر تم راستے ہی میں روک لیے جاؤ تو جو بھی تم قربانی آسانی کے ساتھ کر سکو کر ڈالو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے تو تم سر نہ منڈاؤ۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اگر سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم کو سکون ہو جائے تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو قربانی آسانی سے مل جائے وہ کر لو۔ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے جب کہ تم واپس ہو، یہ پورے 10 روزے ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ جس کے اہل اور عیال مکہ میں نہ رہتے ہو، مطلب جو لوکل، اور اللہ ہی سے نان لوکل ہے، اللہ ہی سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کسی کے سر میں کوئی پرابلم ہے جس وجہ سے ارکان حج میں کوئی کمی رہی، اس تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ حج کے مہینے تو متعین ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، تو جو ان مہینوں میں حج کا فرض ادا کرنے کی نیت کرے
تو ان دنوں میں نہ عورت سے جمع کرے، صحبت کرے، انٹیمیسی، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور اپنے ساتھ راستے کا خرچ ضرور لے جاؤ، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو تم مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ جب حج پہ جائیں گے تو کیا ہے؟ زاد التقویٰ، اپنے ساتھ تقویٰ، اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز ہے۔ اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ حج کے زمانے میں تم تجارت یعنی بزنس کے لیے ذریعہ روزے حاصل کر لو، اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگے تو تم مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں ٹھہرو اور اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کا طریقہ وہی ہے جو تم کو سکھایا گیا ہے، اور اس سے پہلے تم ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ اور جب تم اپنے سارے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا کرتے آئے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بعض آدمی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس دنیا میں دے دیجئے، ایسے لوگوں کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، مینس وہ صرف دنیا کے لیے مانگ رہے تھے۔ آیت نمبر 201، اس میں دعا بھی آئیں گی، اور بعض اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی نعمت سے اس دنیا میں بھی نواز دیجئے اور آخرت میں بھی دے دیجئے، اپنی مہربانی سے عطا فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات دیجئے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے نیک کاموں کا بڑا حصہ تیار ہے، اور اللہ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور قیام مینا میں بھی جو گنتی کے چند روز ہے اللہ ہی کا ذکر کیا کرو، اور جسے جلدی ہو وہ 2 ہی دن میں چلے جائے۔ یہاں مزدلفہ کی بات ہو رہی، اس میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو، اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت نمبر 204 سورۃ البقرہ۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے کاموں میں ان کی بات تم کو پسند آتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہی سب سے بڑے جھگڑالو ہے، اور جب یہی جھگڑالو پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، کھیتی کو برباد کرتے ہیں، اور انسان کو حیوانوں کی نسل کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور اللہ تو فتنے انگیز کو پسند نہیں فرماتا، واللہ لا یحب الفساد۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو تو اس کا غرور اس کو گناہ میں گرفتار کر دیتا ہے، تو اس کو دوزخ کا عذاب کافی ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی اپنے بندوں پر بڑا مہربان، رؤوف بالعباد۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے مومنو
تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن احکام تمہارے پاس پہنچ جانے کے بعد تم متزلزل ہو جائے، مطلب شیکی ہو جانے کو کہتے، تو جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بادلوں کے سائے بانوں میں نازل ہو جائے؟ یہ بادلوں کے سایوں میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور فرشتے بھی اتر آئے اور کام تمام کر دیا جائے اور سارے کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے نبی، بنی اسرائیل سے دریافت کریے، مطلب پوچھئے، ویریفائی کریے کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دیتے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آیت نمبر 212۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے اور وہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن متقین ہی ان پر غالب رہیں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ پہلے تو سارے آدمی ایک ہی مذہب کی پیروی کرتے تھے، سارے لوگ، اور ایک ہی امت تھے۔ پھر اللہ نے بہت سے نبی، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے مبعوث فرمائے، ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی جو ساری کی ساری برحق ہے، ٹروتھ، تاکہ جن امور میں لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی اختلاف کرتے تھے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلی ہوئی احکام آ چکے تھے۔ یہ اختلاف آپس کی ضد اور ہٹ کے سبب تھا۔ پھر جس امر حق میں اختلاف کیا تھا وہ اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنین کو بتا دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اسی طرح آسانی سے داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ اور ابھی تک تو تم کو ایسی مشکلات نہیں آئی جیسے پہلے لوگوں کو آئی تھی، ان کو بڑی بڑی سختیوں اور تکلیفیں آئی تھی اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ مومنین پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا گیا دیکھو اللہ کی مدد ابھی آنے والی ہے، ان اللہ نصر القریب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کرے، کہہ دو جو کچھ مال تم خرچ کرو تو ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافرین یعنی ٹریولرز خرچ کیا کرو، یہ سب حقدار ہے، اور جو تم نیک کام کرتے ہو تو وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ تم کو گران تو گزرے گا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور یہ بھی عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو محبوب لگتی ہو، اچھی لگتی ہو، مگر وہ مضر ہو، تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں یعنی پوچھتے ہیں
کہ مقدس مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، جو سیکرٹ حرمت والے مہینے، کہہ دو کہ ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا، مطلب وہاں کے جو لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بے حیائی سے سب سے زیادتی اور گناہ کا کام ہے جو یہ کفر کرتے ہیں، اور فتنہ انگیزی تو خون ریزی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ اگر ان میں اتنی سختی ہو اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھرے پھر وہ مر جائے تو وہ کافر ہی مرے گا۔ ایسے لوگوں کا اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنے وطن چھوڑ دیے اور اللہ کے راستے میں نکلے تو یہی اللہ کی رحمت کی بھی امیدوار ہے، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 219 219 یسألونک عن الخمر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے شراب اور جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بہت بڑا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن نقصانات ان سے کہیں زیادہ ہے، اور بڑے بھی، اور دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کیا کرو، اور وہ تم سے یتیموں کے نسبت بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اور اللہ تو یہ بات خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور درست کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ بلا شبہ اللہ تو زبردست غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ مشرک عورتوں سے تو یا کنیز مومنہ بہتر ہے جو سلیو گرل ہے، کہاں مشرکہ کتنی ہی بھلی لگے، مطلب جو مسلمان ہیں۔ اسی طرح مشرک مرد جب تک مومن نہ ہو تو مومن عورتیں سے اس کا نکاح مت کیا کرو، اور مومن غلام بہتر ہے سلیو۔ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے، کیونکہ مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں، اور اپنے حکم کھول کر صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 222 سورۃ البقرہ۔ اور وہ حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یسألونک عن المحیض، مینسٹرل پیریڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندی چیز ہے اور تکلیف دہ چیز ہے، تو حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ قریب ان سینس انٹیمیٹ ریلیشن شپ کی بات ہو رہی، آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ایکسیپٹ انٹیمیسی۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا تھا، the right way۔ بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں،
جو اس طرف چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیج دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات ضرور کرو گے۔ ہم سب کو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دو اور تم اللہ کے نام کو اپنی خصموں کے لیے نشانی نہ بنایا کرو۔ پرہیز کرنا اور لوگوں میں صلح کرنا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑ دو، اللہ تو ہر بات کو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تمہارے لغو قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا، مطلب ہیبیچولی کسی کی عادت ہے واللہ تعالی، لیکن جو قسم تم اپنے دل سے قصدن کرو گے تو اس پر تم سے مواخذہ فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جانتے ہوئے فرم ڈٹرمنیشن سے اگر کوئی قسم کھا رہے ہیں تو یو ول بی آنسربل فار دیٹ۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو ان کو 4 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا۔ اگر اس دوران میں اپنی قسم سے رجوع کر لیں تو پھر اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 227 سورۃ البقرہ۔ اگر طلاق ہی کا عزم کر لیا جائے تو پھر اللہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر طلاق کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں اس میں اور سورۃ الطلاق میں بھی آئیں گے۔ طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روک رکھے، مینسٹرل پیریڈ، اور یہ جائز نہیں کہ ان کے لیے اس کو چھپائے جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے، مطلب if they are pregnant تو بتانا چاہیے۔ اگر وہ عورتیں اللہ پر اور یوم آخرت پر پورا یقین رکھتے اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر کی موافقت ملا چاہے تو ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لے، اور دوسروں کا موافقت عورتوں کا حق وہی ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ ایک فضیلت دی ہے، بالمعروف والرجال علیہم درجات واللہ عزیز حکیم۔ تو اللہ بڑا زبردست، غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 229 سورۃ البقرہ۔ طلاق صرف 2 بار ہی ہے، پھر یا عورتوں کو باتاریخ شائستہ نکاح میں رہنے دیں یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دیں، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم دے چکے اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے۔ اگر تم یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے تو عورتوں اپنے شوہروں سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے دو، دونوں پر کچھ گناہ نہیں، مطلب طلاق نہیں ہو رہی تو آپ اپنے سے طلاق لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ پے کرنا پڑے گا۔ عورت کی بات ہو رہی یہاں پر۔ یہ اللہ کی حدود ہے تو ان سے کہیں باہر نہ نکلنا، اور جو اللہ کی ان حدودوں سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، لیکن یہ پلان کر کے نہیں کرنا ہے۔ البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، اور عورت اور اپنا پہلا شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، مطلب آٹومیٹیکلی ایسا کچھ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ ان کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو رجعی یعنی رجوع کے قابل طلاق دے چکے اور ان کی مدت کے دن بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو ان کو
حسن سلوک سے اپنے نکاح میں رہنے دو یا با طریق شائستہ رخصت کر دو، مطلب چھوڑ دو، اور اس نیت سے اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ ان کو تکلیف دو اور کوئی زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہے ان کو یاد کرتے رہو، نیز جو تم پر کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہے ان کو یاد رکھو اور عمل کرو، جن کے ذریعے سے ہم تم کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے اور ان کی عدت کے روز پورے ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکا کرو جبکہ وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائے۔ اس حکم سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ تمہاری روح کے تزکیہ اور جسم کی پاکی کی بہترین صورت ہے، اور اللہ تو اس کی خوبی جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 233۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلاتا ہے، اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہے، کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کا بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب نقصان پہنچانا چاہیے، اور اسی طرح نان نفقہ کے وارث پر بھی یہ ذمہ داری ہے، اگر دونوں ماں باپ آپس کی مرضی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو ان کا حق دستور کے موافق دینا تسلیم کرو، مطلب کسی اور کو دودھ پلانے کے لیے رکھیں، جو کچھ تم نہ دینا طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھتا رہا ہے، مطلب جو بھی ٹیک کیئر کرنا ہے، پریگننٹ ہے اگر وہ بچہ ہو گیا تو اس کا ٹیک کیئر بھی کس کا ہے؟ باپ کا کام ہے، اور دودھ پلانے کی جو یہاں پر بات ہو رہی اگر وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے وہ خود پلا رہی ٹھیک ہے، نہیں تو کسی کو ہائر کر سکتے، یا ڈبے کا دودھ تو بھی وہ باپ کا ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائے اور اپنی عورتیں چھوڑ جائے تو یہ عورتیں 4 مہینے 10 روز تک اپنے آپ کو روک رکھے۔ یہ عدت کس کی بات ہو رہی ہے؟ بیوہ کی، بیوہ عورت کے لیے، عورت کوئی بھی عمر کی ہو، بوڑھی ہو، ویری اولڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو عدت پوری کرنا ہے اگر آپ نکاح میں ہیں ہسبینڈ کے، اور جب یہ عدت کا دن پورا ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کاروائی کرے دستور کے مطابق، اللہ تو تمہاری ساری باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، مطلب جو عدت میں ہے عورت اس کی بات ہو رہی، یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں مخفی رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اللہ کو علم ہے کہ تم ان سے اپنے لیے نکاح کی باتیں کرو گے، مگر یہ باتیں عدت کی دنوں میں نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی چاہ رہا کہ عورت سے شادی کرنا، وہ عورت عدت میں ہے تو جب نہیں کرنا ہے لیکن لیٹ آن، لیکن تم ان سے قول و قرار خفیہ نہ کرو، مطلب سیکریٹلی ٹیکسٹنگ کرنا، بات کرنا، یہ سب منع ہے کرنا، مگر کے دستور کے مطابق کوئی بات کرو، مطلب ان کے لوگوں سے، کوئی بڑے ہیں ان کے یا ان کے فیملی والے، اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک عدت کے دن پورے نہ ہو جائے۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس سے بچتے رہو، اور یہ بھی معلوم رہے کہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور حلم والا۔ آیت نمبر 236۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو،
یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو۔ دستور کے مطابق ان کے کچھ خرچ کے لیے دے دو، مقدور والے کے لیے اس کے مقدور کا مطابق ہے اور تنگ دست کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ خاص قسم کے فائدے پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نیکوکاروں پر، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے ہی طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکا ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں اپنے مہر بخش دے مطلب معاف کر دے، یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنے حق چھوڑ دے، اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ فراموش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 238۔ اے مسلمانوں، ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، خصوصاً عصر کی نماز کا بڑا انتظام کیا کرو، اور اللہ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑا رہا کرو۔ اگر تم کو خوف ہو تو تم خواہ پیدل ہو یا سوار بھی پر ہو، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو۔ جب تم پر سکون ہو تو تم اللہ کو یاد کیا کرو، جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے۔ جو تم میں سے فوت ہو جائے اور بیویوں کو چھوڑ جائے، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت، یہاں پر حق میں وصیت کر جائے کہ ان کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے، اور اگر سے ان سے نہ نکالا جائے، البتہ اگر وہ خود چلی جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اس قاعدے کی بات میں جو وہ اپنے بارے میں کرے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، واللہ عزیز حکیم۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ اپنی عقلوں سے سوچو اور غور کرو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلے تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے، مگر بہت لوگ شکر نہیں کرتے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے مسلمانوں، اللہ کے راستے میں نکلو اور جان لو کہ اللہ تو خوب ہر چیز کو سنتا اور خوب جانتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر وہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَيَبْسُطُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی، جب کہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجیے تاکہ اللہ کی راہ میں ہم نکلیں۔ رسول نے کہا کہ اگر تم پر اللہ کے راستے میں نکلنا فرض کیا جائے تو کوئی تعجب نہ ہوگا کہ لڑنے سے پہلے پہلو تہی کرو۔ وہ بولے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلیں گے جبکہ ہم اپنے وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے، لیکن جب ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوائے سب ہی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کی نبی نے ان سے کہا اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہت مقرر فرمائی ہے۔ وہ بولے اس کو ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہے؟
اور بادشاہت کے تو ہم حقدار ہے بنسبت ان کے اور اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہت کے لیے اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو علم بھی بہت سا عطا کیا ہے اور مضبوط جسم سے بھی خوب نوازا ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت عنایت کر دیتا ہے، اور اللہ ہے بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا۔ اور نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی بخش چیز ہوگی اور دیگر اشیاء بھی ہوں گے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ تمہارے لیے یہ ایک بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اگر غرض جب طالوت فوجیں لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے، مگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے کر خیر کو بات نہیں۔ تو مطلب تھوڑا سا ہینڈ فل آف واٹر پی لیے تو کوئی بات نہیں۔ پھر جب وہ نہر پر پہنچے تو سوائے چند کے سب نے پانی پیٹ بھر کر پی لیا، اور جب طالوت اور ان کے ساتھی مومنین نہر کے پار ہو گئے تو وہ بولے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، مطلب اتنا زیادہ پانی پی لیے تھے۔ جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو وہ بولے کہ بعض اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کی مہربانی سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی، اور اللہ استقلال والوں کے ساتھ رہتا ہے، مطلب ایون تو ان لوگ فیو میں پیپل تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو کہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر تو صبر کے فیضان اڈل دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ، اور کافر کے لشکر پر فتح یاب فرما۔ آیت نمبر یہاں پر 250 میں بتایا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا مطلب صبر اونڈیل دو اور ثابت قدم رکھو اور ہم کو کافروں کے خلاف ہم کو وکٹری دو۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور دانائی بخشی اور جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ ان کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ روکتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل علم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تم رسولوں میں سے ہو۔ یہاں پر سیکنڈ جز ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔